الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے مبارک ایام جاری و ساری ہیں اور امت مسلمہ کے لاکھوں حجاج کرام حرمین شریفین اور بالخصوص مکہ مکرمہ میں حاضر ہیں، اور اللہ رب العزت کے بیت مقدس بیت اللہ شریف کا طواف اور صفا مروہ کی سعی اور مناسک حج ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال فرمائے اور ہمارے دلوں میں یہ شوق پیدا کرے کہ ہم بھی کشاں کشاں دیار حبیب کی طرف سفر کر سکیں۔ حضرات محترم، حج کی جب بات ہوتی ہے تو وہاں قربانی کا تصور ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ حجاج کرام پر لازم ہے کہ وہ اپنے مناسک حج ادا کرتے ہوئے سنت ابراہیمی کو تازہ کریں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کا جو منصب ہے اور جو فریضہ ہے وہ ادا کریں، اور اسی طرح پوری دنیا میں جو مسلمانان عالم ہیں وہ اس سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں۔ اس سنت ابراہیمی کے آداب کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، اور اس حوالے سے کن ضروری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام ہے۔ اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے دارالافتاء کے صدر مرکزی مفتی جناب محترم المقام حضرت علامہ مولانا مفتی شیر محمد خان صاحب، شیخ الحدیث مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور والا، آج آپ نے کرم نوازی فرمائی اور قربانی کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو آغاز میں اگر جو قربانی ہے اس کے حوالے سے اسلام سے قبل جو مختلف ادیان عالم میں قربانی کا تصور ہے اور پھر اسلام میں اس کی کیا امتیازی شان ہے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل ربک وانحر۔ قربانی اسلام میں واجب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پہ اس کو باقی رکھا، اور قرآن مجید میں بھی یہی حکم ہوا جی، تو سرکار کے واسطہ سے ساری امت کو قربانی کرنے کا حکم ہے۔ سابقہ ادیان میں بھی قربانی کا ایک تصور تھا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں نے قربانی دی تو اس وقت قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی، جس کی قربانی قبول ہو جاتی اس کو جلا دیتی۔ تو قابیل و حابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کے کہنے پہ قربانیاں دیں، ایک نے جانور کی، دوسرے نے غلے کی۔ تو بہرحال حابیل کی قربانی منظور ہوئی، قابیل اسے برداشت نہ کر سکے، انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ تو قربانی کا یہ تصور اس دن سے چلا ہے، اور مختلف مذاہب میں یہ سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ پرانی تاریخ کا اگر انسان مطالعہ کرے تو مختلف ادوار میں مختلف اشیاء کی قربانی دی جاتی رہی۔ جی، مالی قربانی کا تصور بھی تھا، جی، اور جانی قربانی کا ایک تصور بھی تھا۔ دیوتاؤں کے نام پہ انسانوں کو قربان کر دیا جاتا تھا۔ ایک لمبا سلسلہ ہے تاریخ میں، حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم کا جب دور آیا تو اس میں حضرت عمر بن عاص جب مصر کے اندر گورنر تھے تو وہاں دریائے نیل کے بارے میں ایک عجیب سا تصور تھا کہ یہ بہتا نہیں جی، تو اس میں ایک نو خیز دوشیزہ کی قربانی دی جاتی اور اس کو بنا سنگار کر کے پھر اس کو دریا میں پھینکتے۔ یہ توہم پرستی کا ایک دورہ تھا، ایک انسان کی جان یوں قربان کر دی جاتی تھی۔ پہلے دیوتاؤں کے نام پہ بھی لوگوں جو قربانیاں دیتے اس میں انسانی جانوں کا بھی ضیاع ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص کے کہنے پہ خط بھیجا، دریا میں وہ خط ڈال دیا گیا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو تجھے اللہ کا بندہ
عمر بن خطاب یہ حکم کرتا ہے کہ تو رواں دواں ہو جا، اللہ اللہ، اور اگر تو اپنی مرضی سے رواں دواں ہے تو تیرے پانی کی ضرورت عمر کو نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تو خط ڈال دیا گیا، آج تک دریائے نیل پھر خشک نہیں ہوا، وہ رواں دواں ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اور دنیا کا وہ واحد دریا ہے جو جنوب سے شمال کی طرف بہ رہا ہے۔ جی اسی طرح ہر مذہب میں، ہندو مت میں بھی ایک قربانی کا تصور تھا، اور یہ اپنے بتوں کے نام پہ قربانیاں کرتے، اس میں بھی مال کی بھی قربانی رہی اور جانوں کی بھی قربانی رہی، لیکن ایک توہم پرستی کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ان میں رواج پذیر رہیں۔ جی اسلام نے ایک خاص حکمت کے تحت انسانیت کو ایک ایسا عظیم الشان تصور دیا جو دیگر ادیان عالم سے، مذاہب عالم سے نرالا ہے، ماشاء اللہ، انوکھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیارے حبیب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ کریم نے یہ حکم صادر فرمایا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں۔ جی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا انبیاء کی صف میں دوسرا نمبر ہے، جی انہوں نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی دی۔ مسلمانوں کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں ہی اتفاق ہے، تو بعض اقوال میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ بھی موجود ہے، جی لیکن راجح بات یہی ہے کہ یہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ جی اب یہاں اطاعت و انقیاد کا ایک نرالا تصور، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ فلما بالغ معه السعی، یعنی بچہ جب 12 سال کی عمر کو پہنچا، جب اب ماں باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے کا وقت ہوتا ہے، تو آرڈر آ گیا اپنی یعنی محبوب ترین چیز کی قربانی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سمجھ گئے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو جب زمین پہ لٹایا تو پہلے پوچھ لیا، بیٹے فنظر ماذا ترى، تیرا کیا خیال ہے؟ اس میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ مقصد یہ تھا، دنیا کو بتانا تھا کہ صرف میں ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہی نہیں، بلکہ اپنے لخت جگر کو بھی اس عظیم قربانی میں شامل کر لوں، تاکہ وہ بھی اس اجر کے مستحق ہو جائیں کہ جو رب کا حکم آ جائے تو بندے کو اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا یہ چاہیے۔ حضور حضرت اقبال کا شعر بھی ہے نا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت جی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، وہ اگلے جملے میں کہنے والا ہوں۔ جی تو جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے لخت جگر سے یہ سوال کیا کہ تم اپنی رائے بتاؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرے ابا جان جو حکم ہوا ہے نا آپ کر گزریے، میں صبر کروں گا۔ واہ سبحان اللہ، تو قربان جائیے، ایک بات کرنا آسان ہے، جب صاحب اولاد اپنے دل کے اندر اور اپنے دماغ کے اندر اس تصور کو بٹھا کے غور کرتا ہے کہ ایک جوان بیٹے کو زمین پہ لٹا کر اللہ کے نام پہ جب چھری اس کی گردن پہ چلا دی جاتی ہے، گلے پہ چلا دی جاتی ہے، تو یہ کوئی آسان کام نہیں، دل ہل جاتا ہے۔ اللہ، لیکن ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اللہ رب العزت کے حکم پر اطاعت و انقیاد کا ایک ایسا عظیم الشان مظاہرہ فرمایا کہ جس کی مثال قیامت تک ملنا بھی مشکل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو امامت کا منصب نصیب ہوا ہے، اس کے پیچھے پھر یہی قربانیاں ایک نہیں جی وہاں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ أَتَمَّهُنَّ، تو وہاں بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو جو آزمائشیں آئیں، آپ ہر میدان میں پورے اترے، ایک تصور کار فرمائے جی کہ رب کے آرڈر کے سامنے، حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، سٹ سٹینڈ ہونا ہے بس۔ واہ واہ، یہ نہیں کہ اس میں کوئی اپنی طرف سے آمیزش ہو، اپنی طرف سے کوئی سوچ بچار ہو، نہیں، آرڈر آ گیا، یس۔ یہ وہ تصور ہے جس نے اللہ کے پیارے مقبول بندوں کو عظیم الشان مقام پہ پہنچایا، اور یہ صرف قربانی ہی مقصود نہیں تھی، رہتی دنیا تک انسانیت کو ایک پیغام دینا تھا۔ جو رب کے بندے ہوتے ہیں وہ یوں
کر گزرتے ہیں جی اللہ حضور، اس میں آپ نے بڑے خوبصورتی سے ایک تاریخی پس منظر بھی ارشاد فرما دیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر یہ انسانی قربانی جو اتنی بڑی مانگی گئی، اس سے پھر یہ شعیرہ بنا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ تو پھر یہ شعیرہ جو بنا، تو اسلام کس قسم کی قربانی جو ہے وہ اپنے ماننے والوں سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ ہمہ جہت قربانی ہے یا اس کی کوئی خاص صورت ہے، اس کی بھی وضاحت کریں۔ صاحب کا سوال کا ایک پہلو رہ گیا تھوڑا سا، جی کہ حضرت عبد المطلب نے بھی اپنے لخت جگر کی قربانی کی، جو منت مانی تھی نا، جی تو حضرت عبداللہ کی قربانی فال قرا ان کے نام نکلا تھا، جی تو بالآخر بار بار قرا ڈالنے پہ 100 اونٹ کی قربانی وہاں پر بھی ادا کی گئی۔ تو انسان کی ایک آزمائش ہوتی ہے، جب اس پہ پورا اترتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو ایک خصوصی مقام بھی عطا فرماتا ہے اور اسے بچا بھی لیتا ہے۔ جی حضرت اسماعیل خلیل اللہ کو بچا لیا گیا، اور اس کی جگہ جنت سے دمبا بھیج کے اس کو ذبح کروا دیا گیا، اور اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کہ وَفَدَيْنَاهُ وہ بھی ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ بھی ہے، جی اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ابراہیم اب تو بس کر، بس ہم نے تجھے آزما لیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بس نیت کا ایک امتحان تھا، انقیاد کا، اطاعت کا ایک امتحان تھا، اس میں پورے ہوئے۔ اب اسلام نے، اب گویا میرے کریم رب نے دمبا بھیج کر ہماری جانی قربانی کو مالی میں تبدیل فرمایا، ماشاءاللہ۔ کیونکہ ہر کسی کے بس کا روگ نہیں کہ اپنی اولاد کی قربانی وہ دے سکے، جی تو جتنا کسی کا مقام زیادہ ہوتا ہے اتنا اس کا امتحان زیادہ ہوتا اللہ ہے۔ اکبر، اللہ۔ تو بقیہ لوگوں کی مرضی اور اس کے مطابق پھر اس امتحان میں آسانی پیدا کی گئی۔ جی تو سید عالم کے دور میں عام لوگوں کے لیے پھر یہی قربانی ہوئی کہ اپنی امت پہ آپ نے اس کو لازم کیا، خود بھی اپنے ہاتھ سے قربانی دی۔ یہ قربانی در حقیقت ایک مالی عبادت ہے جی کہ اپنا مال اس کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ مسلمان جو ہے نا، یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان رکھنے والا ہے، عقل میں بات آئے یا نہ آئے اسے سیٹ سٹینڈ ہونا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بہت سارے امور یہ امر تعبدی ہیں، سبحان اللہ، جہاں عقل کے گھوڑے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اللہ اللہ۔ بندہ مومن کو وہ کام کر گزرنا ہوتا ہے۔ تو موجودہ دور میں مغرب زدہ جو ذہنیت ہے، ہر بات کو عقل کے ترازو پہ پرکھتی ہے۔ ان چیزوں کی طرف اگر نگاہ دوڑائی جائے تو یہاں عقل کے گھٹنے تو گھوڑے تو گھٹنے ٹیک گئے ہیں، لیکن عشق جو ہے اس نے ساری منزلیں طے کر دی ہیں۔ تو عقل ماوے تماشا لب بام ابھی بے خطر تو کود بے پڑا۔ خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، سبحان۔ عقل ماوے تماشا لب بام ابھی۔ اس میں ایک عشق کا بھی پیغام ہے، امتحان ہے، جی ساتھ مالی قربانی دے کر جانی قربانی کا اس کو فدیہ بھی بنا دیا گیا ہے، بدلہ بھی بنا دیا گیا ہے۔ جی تو اسلام نے ہمیں اپنے اموال رب کی رضا کے لیے قربان کرنے کی طرف توجہ دلائی کہ یہ مال جس نے دیے اسی کے نام پہ جو قربان ہوں گے تو وہ زیادہ مقام پا جائیں گے، اور تمہیں بھی مقام اور عزت مقام عطا ہوگا۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ بہت خوبصورتی سے یہ پورا ایک نقطہ واضح ہو کے سامنے آیا۔ اب مزید گزارش یہ ہوگی کہ جو قربانی کے فضائل اور ثمرات بیان کیے گئے ہیں قرآن و سنت میں، اس پہ بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے، آرڈر دینے سے اس امت پہ یہ قربانی واجب ہوئی، جسے ہم سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کو باقی رکھا اپنی امت میں۔ اب سرکار کے حکم سے جب واجب ہو گئی تو اب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اپنے صحابہ کرام اور پوری امت کی توجہ اس طرح مبذول کروائی کہ یہ کوئی جانور ذبح کروانا مقصود نہیں جی کہ تم لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح کر دو، خون بہا دو۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری نیت اور تمہارا تقویٰ پہنچے۔ جی لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ نہ اللہ کو تمہارے گوشت کی ضرورت اور نہ ہی اس کو
تمہارے نہیں ینالا خون کی ضرورت، وہ تو تمہارے دل کی عاجزی و تقویٰ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں اس کے حکم کی کتنی پاسداری موجود ہے۔ جی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بھی سبق دے دیا کہ ذرا خیال کرو، تم جب صحابہ کرام نے عرض کی، سرکار نے فرمایا یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ نے عرض کیا کہ اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ جی تو سید عالم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی عطا ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر فرمایا کہ خون زمین پہ آتے ہی تمہاری قربانی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا لیتی ہے، سبحان اللہ، اتنی دیر میں تمہارا یہ عمل قبول، ساتھ اجر اتنا جس کو کوئی کاؤنٹ آج بھی نہیں کر سکتا۔ سبحان اس دور میں کاؤنٹنگ کے بڑے آلات آ گئے ہیں، جی تقریباً میرے خیال میں کوئی آدمی آج تک یہ بیان نہیں کر سکا کہ ایک بھیڑ کے جو اس کی کھال ہے اس کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں۔ بے شک، ایک منٹ میں جب قربانی ذبح ہوگی، اب بندہ مومن کو یہ تصور دیا گیا ہے کہ تو گوشت پہ نگاہ نہ رکھ، تو اور کسی طرف توجہ نہ کر، یہ سوچ کہ خون زمین پہ بہے گا تو اس جانور کے جسم پہ جتنے بال ہیں تیرے نام اعمال میں وہ ذخیرہ جمع ہو جائے گا، جس کو کوئی کاؤنٹ آج بھی نہیں کر سکتا۔ کتنا بڑا کرم ہے یہ، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ تو سرکار نے یہ توجہ دلائی تاکہ ہر بندہ خوشی خوشی رب کی رضا کے لیے قربانی کرے، نہ گوشت مقصود ہو، نہ کوئی اور مقصد ہو، نہ ریاکاری مقصود ہو، یہ مقصد ہو کہ میں گلے پہ چھری چلاؤں گا تو میرا نام اعمال میں نیکیوں کا انبار لگ جائے گا جو روز قیامت کام آئے گا۔ سبحان، اور یہی قربانیاں روز قیامت پل صراط پہ مسلمانوں کے لیے سواریاں بھی قرار دی جائیں گی، انہی پہ سوار ہو کے وہ پل صراط سے بھی گزریں گے۔ تو یہ اس کی فضیلت آپ نے اس انداز میں اس میں مزید پھر حضور ایک بڑا اہم سوال جس کو لوگ سمجھنا بھی چاہتے ہیں کہ بعض اوقات جو قربانی کے لیے نصاب ضروری ہے اس میں لوگوں کے اندر ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ آیا وہ بعین ہی زکوٰۃ کا نصاب ہے یا اس کے اندر کوئی فرق ہے، اور اس کے کچھ اہم مسائل۔ قربانی جو ہے نا یہ مسلمان مقیم بالغ آزاد پہ واجب قرار دی گئی ہے، تو اس میں ایک نصاب کی شرط بھی ہے کہ جو صاحب نصاب ہو۔ قربانی کے 3 جو دن ہیں ان میں کسی دن اگر کسی آدمی کے پاس اتنا مال موجود ہوا جو اس کی ضروریات اصلیہ حاجات اصلیہ سے زائد ہے، تو وہ اگر سونا ہے تو اس میں 7.5 تولے سونا، اگر چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی، اگر اس کے علاوہ کوئی اور مال ہے تو پھر 52.5 تولے چاندی کے حساب سے اس کی قیمت کے برابر کوئی اضافی مال گھر میں موجود ہے، خواہ اضافی مکان ہے یا اضافی زمین ہے یا اضافی بسترے ہیں یا جہیز کا سامان زائدہ ضرورت ہے، کپڑے زائدہ ضرورت ہیں، ان تمام کو کاؤنٹ کر کے 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر کسی کے پاس زائدہ ضرورت مال موجود ہے، اضافی مال موجود ہے، تو اس پہ قربانی ان 3 دنوں میں سے جس دن وہ اتنے مال کا مالک ہوا وہ صاحب نصاب ہوا، اور اس پہ قربانی واجب ہوگی، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ بالغ ہونا ضروری ہے، نابالغ پہ نہیں۔ تو اس طریقے پہ اگر بیوی کے پاس جہیز کا سامان یا اس کے زیورات موجود ہیں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ مرد کے پاس اگر وہ نصاب موجود ہے تو مرد پہ اپنی قربانی واجب ہوگی۔ خامند اپنی بیوی کی طرف سے قربانی دینے کا پابند نہیں، صحیح، لیکن اگر دے دے تو اچھی بات ہے۔ صحیح، جب وہ بالغ اولاد ہے تو اس کی طرف سے اگر وہ صاحب نصاب ہو گئے، ان کا الگ کو اکاؤنٹ ہے اپنے پاس، ان کے پاس اس میں کوئی سال گزرنے کا حضور کوئی تو نہیں، میں وہ بتاتا ہوں۔ اچھا، بالغ اولاد جو ہے وہ بھی اگر صاحب نصاب ہو گئی تو ان کے اوپر بھی قربانی اپنی طرف سے دینا لازم ہوگی، باپ پہ لازم نہیں۔ اگر باپ دے دے تو اچھی بات ہے، نابالغ پہ واجب تو نہیں، لیکن اگر باپ ادا کر دے تو اس کو ثواب ملے گا۔ اس میں حولان حول جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ جو شرط ہے وہ ضروری نہیں۔ عید کے 3 دنوں میں کسی دن بھی اگر وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس کو قربانی دینا لازم ہوگی، واجب ہوگی، وہ اپنی قربانی کی ذمہ داری سے
عہدہ برا ہو. وہ کچھ عیب بھی ذکر کیے جاتے ہیں کہ وہ میں جو بیان ہوں تو کرتا پھر ہوں. اس حوالے سے بھی آپ ارشاد وہ فرمائیں. بیان کر. اس میں جی جو قربانی کی بات ہے کہ بعض لوگ یہ سوالات کرتے ہیں، وہ میں سوال تھوڑا سا واضح کر دوں، پہلے سوال سے ریلیٹڈ ہے جی کہ جو لوگ حج پہ چلے جاتے ہیں نا، وہاں سے وہ ٹیلی فون کرتے ہیں کہ ہم نے بھی وہ سنت ابراہیمی ادا کرنی ہے دم شکرانہ کے ساتھ ہاں کہ جی. نہیں. تو یہ بھی ایک بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے. اس بارے میں آگاہ کر دوں، میں نے ابتدا میں جملہ بولا کہ مقیم آدمی پہ قربانی ہوگی. تو اگر آدمی گھر میں نہیں اور حالت سفر میں ہے یا حرمین شریفین حج کے لیے گیا ہے، 15 دن اگر وہ ایک جگہ مقیم رہا تو جہاں 15 راتیں گزری لگاتار اس کو شرعاً مقیم کہتے ہیں. کسی بڑے شہر میں ہے، کسی چھوٹے شہر میں ہے، حرمین شریفین میں پہنچا ہے، لگاتار مثلا مکہ شریف میں 15 دن وہ ٹھہرا، درمیان میں نہ مدینہ شریف گیا اور ادھر سے جانے کے بعد مینا جانے تک اس کے پاس 15 دن ہیں، تو اب ایسے میں وہ مقیم ہے، اس پہ قربانی جو سنت ابراہیمی ہے صاحب نصاب پہ واجب ہے. صحیح. وہاں کرے یا اپنے اہل خانہ کو کہہ کر جائے یا ٹیلی فون کر کے بتا دے کہ اپنے گھر میں ہی میری طرف سے سنت ابراہیمی جو مجھ پہ واجب ہے وہ ادا کر دے. دونوں یہ بڑی اجازت. اہم وضاحت آپ نے فرما دی. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں سے خطا ہوتی ہے، اگر کسی آدمی نے حج تمتع کیا ہے یا حج قران، یعنی ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا، اس پہ ایک دوسرا جانور بھی ذبح کرنا واجب ہو جاتا ہے. یہ اکثر لوگوں کے علم میں نہیں بات. جی اسے بولتے ہیں دم شکرانہ، لوگ اس کو قربانی کا نام دیتے ہیں. صحیح. تو اس نعمت کے حصول پر کہ رب نے ایک ہی سفر میں مجھے یہ شان عطا فرمائی کہ میں نے عمرہ بھی کیا اور میں نے حج بھی کیا ہے، تو دم شکرانہ دینا بھی واجب ہوگا، مرد ہو یا عورت. جی. وہ دم شکرانہ وہاں منا میں ہی اس کو ذبح کیا جاتا ہے. وہ اپنے گاؤں یا اپنے ملک میں آدمی ٹیلی فون نہیں کر سکتا، وہاں وہ ادا کی جاتی ہے، اسے قربانی بولتے ہیں لوگ. جی. تو اس طرح ایک حاجی جو مقیم بھی ہوا، صاحب نصاب بھی ہوا، تو اس پر 2 جانور ذبح کرنے یا ایک بڑے جانور کے 2 حصے دینا لازم ہوئے. جی. تو یہ بات بھی ذہن نشین رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی اور بھی وضاحت کر دوں مسائل کے حوالے سے کہ بڑے جانور میں عام طور پر اونٹ اور گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں. جی. ان میں اگر کوئی 7 سے کم افراد شریک ہو گئے، 6 5 4 2، تو بھی وہ مل کے قربانی کر سکتے ہیں. جی. برابر برابر گوشت تقسیم کر لیں. وہ حصے نہ بنائیں 7. نہیں، 7 حصے بنانے کی مثلا ضرورت اگر 2 بندے ہیں، 2 آدمی ہیں، ہاف کر لیں. وہ ہاف کر لیں اور اس میں 3 حصے وہ اپنے 3.5 حصے آ جائیں گے. یہ عالمگیری اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہے. اور اس بات کا علم بعض اوقات مذہبی طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی نہیں ہوتا. جی لڑ پڑتے ہیں کہ جی 7 سے کم نہ ہوں. جی. تو میں نے اس پہ تحقیق بھی کی ہے، فتویٰ بھی دیا ہے نیٹ پہ، تو میرا ہمارے پیج پہ موجود ہے، دارالفتہ بھیرے کا پیج ہے. ابھی جب آپ نے یہ فرمایا کہ جب وہ گوشت تقسیم کریں گے تو 3.5 حصے ہو جائیں گے، تو مطلب تو یہی ہوا کہ پھر 7 کو 2 حصوں میں تقسیم کیا 7 کو 2 حصوں میں. ہاں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ 7ویں حصے سے کم کسی کا حصہ نہ ہو. مثلا 8 یا 9 آدمی ایک جانور میں شریک نہیں ہو سکتے. جی. کہ وہ 7ویں حصے سے کم ہو جائے گا حصہ. صحیح. زیادہ جتنے ہو جائیں کوئی حرج نہیں. ٹھیک. تو یہ میں نے اس پہ کافی تحقیق کی ہے، بہت سارے لوگوں کو شبہ تھا، وہ میں نے فتویٰ الگ صادر کر دیا. اونٹ میں بھی 7 آدمی شریک ہوں. جی. بعض لوگ ایک روایت کا سہارا لے کر کہتے ہیں کہ اونٹ میں 10 آدمی ہوں. خاص طور پہ اس دور میں بہت سارے لوگوں نے یہ ایک نیا وتیرہ شروع کیا ہے. جی. جس روایت میں یہ 10 کا ذکر ہے وہ مال غنیمت کی تقسیم کے اعتبار سے ہے. صحیح. دوسری روایت میں 7 آدمیوں کی طرف سے اونٹ کو ذبح کیا گیا، لہذا احناف کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اونٹ بھی 7 آدمیوں کی طرف سے ہی ذبح کیا جائے گا بجائے. تو باقی رہے جو سوال آپ نے عجوب کے بارے میں کیا کہ جانور عیب سے مبرہ ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیارا اور عمدہ مال پیش کیا جائے جس میں عیب نہ ہو. ان اللہ طیب و یقبل و طیب، اور پاکیزہ مال ہو، اسے ہی وہ قبول فرماتا ہے. لوگوں کی عادت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں چیز پیش کرتے ہوئے خواہ قربانی ہو یا دوسری چیزیں، جو ردی مال ہوتا ہے اللہ کے نام پہ دے دیتے ہیں. وہ دیکھ رہا ہے
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حضور ایک تو اس کا یہ پہلو ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ اس موقع پہ استغلال کرتے ہوئے بہت قیمتیں اتنی بڑھا دیتے ہیں کہ لوگوں کی اپروچ سے باہر چلی جائے، تو ان کے لیے بھی بس ایک ہے رضا الہی کی طلب اور ایک ہے دنیا کی طلب. جی اس میں نیت تو رضا الہی کی طلب، جب ایک انسان کے ذہن میں نیت غالب آ جائے گی کہ میں نے رب کی رضا حاصل کرنا ہے، پھر جو بھی کرے گا وہ اس کے لیے موزوں ہوگی. جی اگر دنیا مقصود ہے تو قرآن کی آیات موجود ہیں، جو دنیا کا طالب ہے اسے ہمیں دنیا دے دیتے ہیں، جو آخرت کا طالب ہے ہم اسے آخرت دے دیتے ہیں. جی حضور، اس میں حضور جو یہ گائے اور بھینس کی قربانی ہے، اس پہ بھی بڑے لوگ بھینس کے حوالے سے سوال کھڑے کر دیتے ہیں، وہ بھی میں بیان آخر میں کرتا ہوں. میں عیوب کی یا بھینس کی، چلو یہ سوال پہلے، بعد میں عیوب کی وضاحت کروں گا. جی بھینس کی قربانی جائز ہے. بھینس کو بکر کے اندر شامل کیا گیا ہے، اس کا دودھ بھی اسی وجہ سے اور اس پہ زکوٰۃ بھی اسی وجہ سے واجب ہے کہ یہ بکر کے زمرے میں، ورنہ تو پھر بھینسوں کی زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوگی. تو مفسرین کرام نے اور شارحین حدیث نے، محقق فقہائے کرام نے یہ ثابت کیا ہے، اور کثرت کے ساتھ اس کے حوالے بھی میں نے اپنے پیج میں دے دیے ہیں، کہ جاموس جو ہے بکر کے حکم میں ہے، ٹھیک، ورنہ تو زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوگی. اس لیے جو لوگ بھینس کی قربانی پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے مقتدا علماء نے اپنے فتاوی میں لکھ دیا کہ یہ نقطہ نظر درست ہے کہ بھینس کو گائے میں شامل کرو، کیونکہ پھر تو زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوگی. تو لہٰذا یہ بکر کا ایک حصہ ہے، جیسے کہ بھیڑ کو بکری کے ساتھ شامل کیا گیا ہے. جی حضور، اس میں اب آپ نے جو مسائل کافی حد تک بیان فرما دی ہے، اس میں جو عیوب کی بات چل نکلی تھی اس میں بھی وضاحت. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ جانور بہتر تو یہ ہے کہ چھوٹا بڑا کوئی عیب اس میں نہ ہو، انتہائی صاف ستھرا جانور اللہ کی بارگاہ میں جو موٹا تازہ ہو، عذر قیمت اچھا ہو، وہ پیش کیا جائے. لیکن غلو بھی مناسب نہیں. تو انسان چادر دے کر پاؤں پھیلائے جتنا ممکن ہے. اب اس میں جو عیب ہے نا، ان کی تفصیل فقہائے کرام نے بیان کی ہے کہ کوئی ایسا عضو جس کا مکمل حسن ختم ہو گیا، صحیح، یا اس کی مکمل منفعت ختم ہو گئی اس عضو کی، تو ایسا عیب ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ قربانی نہیں دی جا سکتی اس جانور کی. بالکل. اب اس کی مختلف وضاحتیں بھی کی ہیں کہ مثلا ایک جانور ہے، اس کا کان یا دم یا لاٹ یا ناک 1/3 سے زائد کٹی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. کان، ناک، دم، لاٹ، 1/3 سے زیادہ کٹی ہو تو قربانی جائز نہیں، 1/3 یا اس سے کم ہو تو قربانی جائز ہے. عام طور پہ یہی چیز لوگ دیکھتے ہیں. آنکھ کے اندر مسئلہ، میں سارے بتاتا ہوں. دوسرا آنکھ کا مسئلہ ہے. آنکھ میں بھی یہی 1/3 والا حکم ہے. اس کا جو طریقہ فقہا نے لکھا ہے کہ وہ کیسے ٹیسٹ کیا جائے گا اس کی نظر کو، تو کہتے ہیں جو صحیح ہے نا آنکھ، اس کو کھلا رکھیں، جو خراب ہے اس پہ پٹی باندھ کے سامنے گھاس اور چارہ دکھائیں، کوئی مرغوب چیز دکھائیں، تو جانور جہاں سے اس کو دیکھ لے، سمجھو اتنا اس کا ڈسٹینس سے وہ دیکھ سکتا ہے، فاصلے سے. اب جو صحیح آنکھ ہے اس پہ پٹی باندھ کر، جو آنکھ بیمار ہے اس کو کھلا کر کے پھر قریب گھاس لائیں تو اندازہ لگا لیں کہ اب یہ کہاں سے دیکھنے کے قابل ہے. اگر 1/3 کمی ہے تو پھر اس کی قربان نہیں ہوگی. اسی طرح دانت کا مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر دانت کوئی 2-4 گرے ہیں، چارہ چر لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. اگر چارے کھانے کے بھی قابل نہیں رہا تو پھر اس کو قربانی میں استعمال نہ کیا جائے. اتنا لاغر کہ جس کا مغز جو ہے ختم ہو گیا، بیمار، جس کی بیماری ظاہر، مثلا 3 دنوں کے اندر ہی اس کو بخار ہو گیا، اب اس کی قربانی نہ کرو جب تک وہ صحیح نہ ہو، کوئی دوسرا چینج کر سکتے ہو. امیر آدمی قربانی کے لیے جو جانور مقرر کرے وہ اس کو چینج بھی کر سکتا ہے، تو غریب جو اس نے مقرر کیا وہی ذبح کرے گا، دوسرا اس کے ذمہ لازم کوئی نہیں. اب ایسے میں جس جانور کی ٹانگ زخمی ہے یا خراب ہے، اگر وہ چل کر قربان گاہ کی طرف جا سکتا ہے، زمین پہ اپنی ٹانگ جو مجروح ہے وہ ٹیک لگاتا ہے، اس پہ وزن ڈالتا ہے تو پھر جائز ہے. اگر بالکل اٹھا کے رکھتا ہے، اس پہ وزن نہیں ڈال سکتا تو اس کی قربانی جائز نہیں. تھنوں کے بارے میں عام طور پہ ایک پرابلم ہوتا ہے،
اگر تھن کسی جانور کے بالکل نہیں تو پھر قربانی نہیں، اگر ہیں تو صحیح لیکن اس میں خرابی ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ بکری میں ایک تھن اگر خراب ہو گیا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں، اور گائے اور بھینس ہے تو 2 تھن خراب ہو گئے تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے جی۔ تو یہ عمومی طور پہ انہی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ موٹے موٹے جو عضوب جن ہیں، اعضاء کا آپ نے ذکر فرمایا ان سے ہٹ کے اگر جسم میں کوئی زخم ہے تو صرف زخم ہے نا، جی۔ پھر دیکھا جائے گا کوئی جان لیوا قسم کا نہیں تو پھر اس کی قربانی دینا جائز تو ہوگا، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر چھوٹے بڑے عیب سے مبرہ ہو۔ جی۔ اسی طرح خصی کی جانور کی قربانی پسندیدہ ہے، اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے، سرکار نے پسند کیا، اور جو خنثی ہیجڑا جانور ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ سینگ کے حوالے سے علماء کی رائے مختلف ہے، میں ایک آج اپنی تحقیق پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سینگ کے بارے میں جو ہماری کتب میں درج ہے، کتب فقہ، بدائع و صنائع وغیرہ میں، کہ جڑ سے اکھڑا ہے اور ٹوٹ جو ہے وہ دماغ تک پہنچی ہے تو قربانی جائز نہیں، اوپر سے خول اترا ہے یا کوئی نصف ٹوٹا ہے تو قربانی جائز ہوگی۔ ٹھیک۔ اب رہے وہ بچھڑے کہ آج کل بچپنے میں جن کے سینگ ختم کر دیے جاتے ہیں کوئی دوائی وغیرہ لگا کر، یہ ایک مختلفی مسئلہ ہے۔ میں اس کی قربانی کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مشکوک ہے، قربانی نہ کیا کرو اس کی۔ کیوں؟ اس میں بہت بڑا ایک پرابلم ہے لوگوں کے لیے، لیکن وہ سوچیں۔ ایک تو یہ کہ جانور کا حسن اس میں ہے جس بنیاد پر رب نے اسے تخلیق کیا، تو جس کے سینگ اللہ نے پیدا فرمائے اس کا حسن اسی میں ہے، جی، نہ کہ اس کو اڑانے میں۔ ایک تو اس کا حسن جو اللہ کے ہاں اس کو تخلیق میں ملا، اس کو اڑا دیا گیا۔ دوسرا، سینگ کس لیے ہیں جانور کے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے، جی، دفاع کی مکمل منفعت ختم کر دی گئی، تو ایک عضو کی منفعت بھی ختم اور جو تخلیقی حسن تھا اس کو بھی چینج کیا گیا، دونوں نقص پیدا ہوئے۔ اس لیے قربانی جائز نہیں ہونی چاہیے۔ ساتھ اس میں ایک فراڈ اور خرابی بھی ہے۔ ایک تو اس بچھڑے پہ ظلم کرتے ہیں بچپنے میں، جی، تیزاب وغیرہ اور ایسی دوائیاں ڈال کے جلاتے ہیں۔ دوسرا، ایک انسان کو دھوکہ بھی ہے کہ جانور اور نسل کا ہے، اس کو دوسری نسل ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کو دھوکے میں بھی مبتلا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری خرابیاں اس میں ہیں، تو فقہاء کرام اور علماء کرام کو اس پہ سوچنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں اگر ان ضابطوں پہ غور کیا جائے اور ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے تو سینگ جس کے جلا دیے گئے اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حضور اہم تقریباً تمام مسائل کی طرف بڑی خوبصورتی اور اختصار سے آپ نے اشارہ فرما دیا۔ تو اب جب ہم نے قربانی کرنی ہے تو پھر اس قربانی کا جو پروسیس ہے اس میں کیا افضل ہے اور کیسے ذبح کرنا چاہیے؟ ذبح کا طریقہ بھی لوگوں کو آنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی قربانی خود ذبح کرنا پسندیدہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی خود ذبح فرماتے، اور آپ 2 مینڈے کی قربانی بھی کرتے، ایک اپنی طرف سے اور اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ تو پتہ چلا دوسرے کو اصالہ ثواب کے لیے بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 2 قربانیاں کرتے اور فرماتے ایک اپنی طرف سے اور اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحی عنہ، اور دوسری اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ نے مجھے وصیت کی کہ میں آپ کی طرف سے کروں۔ ایک اہم مسئلہ میرے ذہن میں آ گیا، ساتھ ہی وضاحت ہو جائے کہ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر 2 مسئلے، ایک یہ کہ وہ قربانی کے اندر عقیقہ شامل کریں، ایک یہ کہ قربانی میں صدقے کا حصہ شامل کریں۔ یہ میں بیان کرتا ہوں آخر۔ تو اب ایک بات تو یہ ہوئی، دوسری بات یہ ہے کہ قربانی خود سرکار ذبح کرتے، اچھا، اور عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ یہ نقطہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں۔ اگر عورت اپنی قربانی ذبح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن ایسا ہوا کہ عورتوں کو پاس کھڑا کر دیا گیا، ان کی اجازت سے مرد ذبح کرتے تھے۔ عورت کا دل ذرا کمزور بھی ہوتا ہے، لیکن اگر کرنا چاہے تو قربانی بھی ذبح کر سکتی ہے۔ ویسے بھی کوئی جانور مر رہا ہو تو اتنا عورتوں کو سمجھ ہونی چاہیے کہ جانور حرام نہ ہو جائے، اس کو ذبح کر دیا جائے۔
صرف قصاب سے ہی ذبح نہ کرواؤ، علماء اور طبقہ اور مذہب سے تعلق رکھنے والے اور تیسرے سب لوگوں کو سمجھنا چاہیے بڑا آسان کام ہے۔ جانور کو لٹاؤ، اس کی 4 رگیں ہیں، ایک کھانے کی جو نالی ہے، ایک سانس کی نالی ہے جس کو ہم نرگٹ بولتے ہیں، اس کے نیچے بالکل کھانے کی نالی ہے، 2 اگل بغل میں خون کی نالیاں ہیں جن سے تیز رفتاری کے ساتھ خون بہتا ہے۔ ان 4 رگوں میں سے 3 کٹ گئیں، جانور حلال ہوگا، اور 4 کو کاٹنا سنت ہے۔ باقی بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جو مخ ہے نا اس تک چھری پہنچا کے چھری کی چونچ کے ساتھ اس کو اندر سے جسے وہ حرام جدا مغز کر بھی ہمارے یہاں کہتے ہیں۔ جانور ایک دفعہ تو تڑپ جاتا ہے، اس کو مزید تکلیف میں مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں، 4 رگیں کٹ گئیں، ذبح پوری ہو گئی۔ اب اس میں ایک تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ بعد اوقات چھری گھنٹی میں لگ جاتی ہے، یہ لوگوں میں پرابلم پیدا ہو جاتا ہے۔ جو میں نے تحقیق کی ہے کتب فتاوی میں وہ یہ ہے کہ لبا سینے سے لے کر لحین، یہ جو اس کے 2 جبڑے ہیں، ان کے درمیان ذبح ہے حدیث کی روح سے، ان کے درمیان۔ اور دوسرا روایت میں یہ ہے کہ قطع عروق، یعنی کم از کم 3 رگیں کاٹ جائیں، عروق کا جمع 3 پہ اطلاق ہوتا ہے۔ اب یہاں جبڑے اور سینے کے درمیان کہیں بھی چھری لگ گئی، 3 رگیں کٹ گئیں تو وہ حلال ہے۔ گھنٹی میں چھری لگی تو علامہ شامی اور حضرت سرکار گولڑا رحمۃ اللہ علیہ اور ان تمام نے تحقیق کی، اگر بندہ ماہر تھا کہ اس نے پھر چھری تھوڑی سی پھیر کے 3 رگیں کاٹ دیں تو گھنٹی کے درمیان بھی لگ گئی، اوپر بھی لگ گئی، تب بھی وہ حلال ہوگا۔ صحیح۔ مقصود 3 رگوں کا کٹنا ہے، تو 3 رگیں کٹ گئیں تو پھر وہ حلال ہو گئی۔ تو 3 تو ہیں ہی صحیح، گھنٹی سے اوپر بھی 3 ہی بن جاتی ہیں۔ تو اس پہ وہ کئی فتاوی جات کے حوالہ لے کے وہ بھی میں نے نیٹ پہ اپنا فتویٰ ڈال دیا ہے، جو مزید مطالعہ کرنا اس چاہیں حوالے وہاں سے سے کر کچھ سکتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے جب کاٹتے ہیں تو جو وہ مغز ہے جس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے اسے فوری طور پہ نہ کاٹا جائے، پہلے صحیح خون نکل جائے پھر اسے کاٹا جائے، تو وہ خون کا اخراج وہ قربانی کے اس گوشت کو بہتر کر دیتا ہے طبی حوالے سے۔ میں نے دیکھا ہے بعض اوقات میں خود ذبح اپنی قربانی کرتا ہوں تو پکڑنے والے آدمی جو ہے نا وہ عام طور پر خون والی رگوں کو اچھے طریقے سے بند کر دیتے ہیں کہ کپڑے خراب نہ ہوں، یہ بڑی غلطی ہے۔ ذبح ہے اس لیے کہ جاری خون باہر نکل جائے، کیونکہ یہ تو پلید بھی ہے اور حرام بھی ہے، تو اس کو باقی رکھنا۔ بعض قصاب بھی اس بارے میں مجھے پتہ چلا ہے، کہتے ہیں لوگ کہ وہ اس لیے کہ میرا جانور کے گوشت کا وزن بڑھ جائے گا، خون باقی رہے۔ حرام چیز کو باہر نکالنے کا حکم تھا، ذبح تھی اس لیے کہ جاری خون جو ہے وہ باہر نکل جائے، تو اس حکمت کو لوگ پیش نظر نہیں رکھتے اور وہ خطا کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی جانور آپ کے سامنے پیش ہو، اس کی رگوں کو دیکھو، اگر اس کی 3 رگیں کٹ گئی ہیں، 2 اگل بغل والی جن سے تیز دھار کے ساتھ خون نکلتا ہے، اور ایک خوراک کی نالی اور ایک سانس کی نالی، ان میں سے 3 کٹ گئی، مسنون دعا جو اس موقع پہ پڑھی جائے۔ ہاں، مسنون دعائیں بڑی ہیں۔ تو مسنون دعا یہ ہے کہ انسان وہاں دل میں یہ خیال رکھے کہ میں یہ اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت میری اس بارگاہ کو قبول، اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی طرف سے میں محمد و من امت محمد کہہ کے آپ پکارا کرتے تھے، تو آپ یوں دعا کریں کہ اللہ میری یہ قربانی میری طرف سے قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں۔ تو دعا کر کے یہ قربانی انسان ذبح کر دے۔ اس کے بعد اس کا جو گوشت ہے اس کی تقسیم کا طریقہ بھی شریعت نے بتا دیا کہ مستحب یہ ہے کہ 3 حصے کر دو، ایک خود کھاؤ، ایک فقراء مساکین میں تقسیم کرو، ایک دوست احباب کو گفٹ کرو۔ البتہ اگر کسی کے عیال زیادہ ہیں تو وہ اگر خود بھی سارا گوشت کھانا چاہے تو اجازت ہے، لیکن ثواب کم ہو جائے گا، وہ صدقہ اور تحفہ دینے کا ثواب باقی نہیں رہے گا۔ جی، اب وہ تو یہ حضور خال جی تقریباً اہم مسائل کا ذکر ہو گیا۔ تو وہ جو عقیقے کے حوالے سے اور صدقے کے حوالے سے، عقیقہ اور صدقے کا، تو تقرب الی اللہ کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ قربانی میں اس کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک جانور ہے، بڑا جانور ہے، اس میں کسی آدمی نے عقیقہ کی نیت کر لی ایک حصے میں، تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ نفلی صدقہ کی نیت کر لے قربانی کی، وہ بھی کر سکتا ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ جی، تو اس طریقے سے ناظرین مکرم تقریباً اللہ کے فضل و کرم سے قربانی کے فلسفہ، مقصد
تاریخ اور اس کے ساتھ ساتھ اہم مسائل، نصاب، ان چیزوں کا ذکر ہم نے ایک پروگرام میں مکمل کیا، اور حضرت قبلہ مفتی صاحب نے بڑی مہربانی اور شفقت فرماتے ہوئے تفصیلی ٹائم دیا، اور امید ہے کہ سامعین و حاضرین کی اس حوالے سے بڑی تشفی ہوئی ہوگی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح ہماری حج ٹرانسمیشن مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف سے جو آ رہی ہے، اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں، اسے دیکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان عشر الاوائل جو 10 ایام ہیں ان کی برکات عطا فرمائے۔ تو یہ کھال کے حوالے سے بھی آخر میں بالکل بڑا اہم قبلہ مفتی صاحب نے توجہ دلائی کہ بعض لوگ جو ہے وہ کھالوں میں جو کسائی ہے اس کو دے دیتے ہیں، اور بعض افراد جو ہیں وہ اس کے حوالے سے کوئی بیچ بھی دیتے ہیں، تو اس میں فرمائیے گا کہ کیا بہتر مصرف ہے؟ اور قربانی کے جانور کی کوئی چیز اس کو فروخت نہیں کیا جا سکتا، نہ گوشت کو اور نہ ہی کھال کو بیسیکلی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے گوشت بیچ دیا یا کھال بیچ دی تو اس کی قیمت کو صدقہ کرنا ہو، صدقہ کرنا، اپنے استعمال میں لانے کی بجائے اس کو صدقہ کرے اگر اس کو فروخت کیا۔ اگر اپنے گھر میں کوئی مصلی وغیرہ بنا لیا تو اس کا مصلی بھی بنا سکتا ہے، گھر میں اس کو استعمال کر لے کھال کو۔ لیکن بہتر مصرف یہ ہے اس دور میں کہ جہاں کوئی مریض ہیں ان کو دے دیا جائے، کوئی انتہائی فقیر ہے اس کی خدمت کی جائے، اور اس سے ہٹ کے ایک اس دور کا مصرف مدارس دینیہ کو بھی لوگ یہ بطور خدمت پیش کرتے ہیں۔ کیوں پیش کرتے ہیں اور کرنا چاہیے بھی صحیح؟ اس لیے کہ آپ نے پچھلے دنوں میں بجٹ سنا، ہر سال سنتے ہو، ارباب اقتدار نے دینی مدارس و مساجد کے لیے 1 روپیہ بھی بجٹ میں نہیں رکھا۔ ارباب اقتدار کی ذمہ داری تھی کہ وہ مدارس کو، مساجد کے نظام کو سنبھالنے کے لیے فنڈز مہیا کرتے، نہ کسی استاد کی تنخواہ ہے، نہ کوئی کمرہ بنا کے دیا جاتا ہے۔ تو دینی تعلیم کی ترویج کی خاطر امت مسلمہ یہ قربانی کی کھالیں مدارس کو پیش کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ ایک آسان طریقہ ہے ماشاءاللہ۔ اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں قربان جائیے حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کا ایک طرح امتیاز ہے کہ آپ نے قربانی کے دن چھٹی کر دی ہوتی ہے تمام طلباء کو، حالانکہ مدارس دینیہ کے بچوں کو اس دن چھٹی نہیں ہوتی، کلیکشن کرتے ہیں مخللہ جات کی، اس ادارے میں چھٹی کر دی جاتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے شاہین اور ہمارے طلباء بالکل اپنے ادارے سے بے نیاز ہو جائیں۔ میں بار دیگر یہ التجا کرنا چاہتا ہوں جملہ متوسلین بحیرہ شریف، جملہ فضلاء و طلباء دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سے کہ وہ پوری کوشش کریں کہ آخر اس ادارے کے بڑے اخراجات ہیں، کروڑوں کے اعتبار سے یہ بجٹ ہے، تو ارد گرد بھی اور لوگوں کی توجہ ضرور مبذول کرائیں کہ خاص طور پہ قربانی کے موقع پہ اس ادارے کو ضرور یاد رکھا کریں، کوئی دوست خالی نہ رہے۔ یہ میری التجا ہے دوستوں سے۔ تو مل جل کے جب تک یہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک دوسرے کے لیے ہم ایک معاونت کا ثبوت فراہم نہیں کریں گے تو یہ ادارے اللہ کے فضل سے چلتے رہیں گے، لیکن ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، اس کی ترویج و ترقی میں کہاں تک معاونت کر سکتے ہیں۔ تو بار دیگر میں پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ضرور دوست احباب اس میں توجہ دیا کریں۔ ایک بات میں آخر میں نا آپ کے پروگرام کی وساطت سے ارباب اقتدار تک پہنچانا چاہتا ہوں، چونکہ یہ حج ٹرانسمیشن ہے نا جی، تو اگرچہ اس موضوع پہ ایک الگ بھی میں بالاختصار موقع آپ کو فراہم کر سکتا ہوں جی، کہ بالاختصار وہ حج کا طریقہ، لیکن ایک بات میں وزارت مذہبی امور تک، ارباب اقتدار تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ سوال آتے ہیں کہ جو عورتیں حج کے مخصوص ایام میں وہ ایک ایسی حالت میں ہو جاتی ہیں جب ان کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی، ایام کے دن ہوتے ہیں، مینسس کے ایام ہوتے ہیں، تو فوراً ان کی فلائٹس حج کے بعد واپسی کی وہ ان کا ٹکٹ اس میں ہوتا ہے، سیٹ بک ہوتی ہے، تو ان کے لیے پریشانی لائق ہوتی ہے، بعض اوقات ادویات بھی کارآمد نہیں ثابت ہوتی، تو حج فرض میں جو فرضی طواف ہے وہ ان ایام میں عورت ادا نہیں کر سکتی۔ بالکل۔ ارباب اقتدار سے یہ التجا ہے، خاص طور پر وزارت مذہبی امور سے، پہلے بھی میں نے 2 وزیروں سے یہ بات کی تھی کہ عورتوں کی واپسی ایام حج سے 10 دن بعد شروع کریں، تاکہ اگر کسی کو یہ عارضہ لائق ہے
تو اپنا فرضی طواف ان دنوں میں کر کے واپس آئے. ادھر سے بے شک ان کو 10 دن لیٹ بھیجا جائے، وہاں سے 10 دن بعد ان کی واپسی شروع ہو. جو صرف مرد ہیں ان کو واپس کرنا شروع کر دیں. تو یہ کسی طرح پیغام بھی ارباب اقتدار تک پہنچنا چاہیے. بہت معزز سامعین، تو آج کا پروگرام یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. کل انشاءاللہ حج کے حوالے سے ایک نئے پروگرام، نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.